آپ نے دیکھا ایک پتلون پہنا پاکستان زندہ باد، کون جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، کون جانتا ہے؟ یہ بزرگوں کو بتا دو نا دوسرے لوگ۔ پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے، پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے مولوی صاحب کی اتنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور مینگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ بولو 14 اگست زندہ باد۔ یہ ہمارے مفتی حضرات ہوتے ہیں، یہ مفت میں اپنے شلوار اتارتے ہیں، سمجھے؟ یہ مفتی مفت میں شلوار قمیص اتار کر کے، حالانکہ فقہا یہ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے کچھ موٹے لوگ ہوتے ہیں، موٹے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، موٹا آدمی جب سجدے میں چلا پھر دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتا ہے تو قمیص بسا اوقات اس کے گائے کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا کہ بعض موٹے قسم کے لوگ ہوتے تو اس کی نماز تو صحیح ہوگی لیکن پیچھے والوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ پیچھے والے امام کی قرات کی طرف متوجہ ہو جائے، خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، یا اس بھینس کی طرف متوجہ ہے جس نے پوری قمیص کو نگل لی ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ فقہا کہتے ہیں، اس بات کو سمجھ لو، فقہا کہتے ہیں کہ اگر مظلوم قسم کی کوئی قمیص کسی موٹے کے اس حصے میں اگر یہ کہ چلی جائے تو فرماتے ہیں کہ نماز میں اس کو نہ چھوڑیں، اس کو اپنے ہاتھ کو لے کر کے ہاتھ سے اس کو نکال دیں، ورنہ نماز کے آخر تک چھوڑیں گے تو وہ کٹ جائے گی قمیص اس کو۔ یعنی اتنی فقہا نماز میں بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھ سے کھینچ کر کے اس کو نکالو۔ کیا منظر تم پیش کر رہے، پیچھے والوں کی نماز کا کیا ہوگا، پیچھے جو لوگ کھڑے ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے مفتی صاحب وہ پتلوں پورا اندر کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ انسان ہمیشہ چاہیے کہ میں ایک مولوی ہوں، میں ایک عالم ہوں، میں ایک مفتی ہوں، میرے اقدار کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میں کس کی جگہ پہ کھڑا ہوں، میری عزت کیا ہے، میری غیرت کا تقاضا کیا ہے۔ تو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے تو دوسروں کو راضی، ان کو تو راضی کر رہا ہے، اس کی پگڑی کو تو آپ نے ٹھیک ہے، اس کی ٹوپی کو جو کراکلی کی ٹوپی اس کو تو سلام کیا، لیکن شلوار تیرا اپنا پھٹا ہوا تو کون سا کمال ہو گیا؟ تو آؤ اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ افغانستان والوں نے 40 سال قربانیاں دی لیکن وہ قربانیاں کچھ بھی نہیں ہے جب قرآن طلوع ہو گیا افغانستان کے اندر۔ وہ قربانیاں کچھ بھی قربانیاں نہیں ہیں جب محمد آ گیا اس افغانستان کے اندر۔ افسوس کی بات ہے کہ سعودیہ کے اندر نہیں، سعودیہ میں نظام نہیں اور ادھر آ گیا، عربوں سے نکل گیا۔ عرب آتے مجھ سے کل پرسوں تک ملنے آتے ہیں ملنے، میں سے کہتا ہوں کس اسٹیشن سے بول رہے ہو، کس اسٹیشن سے بول رہے ہو؟ اب عرب کو لے کر کے، عرب میں بے دینی، اب ان کی رہنمائی کرنے والے بھی راونڈ والے، تبلیغی جماعت والے، سب کو سبحان اللہ۔ ایھا العرب این انتم، ایھا العرب این انتم لماذا تفرون الی راونڈ کی طرف دوڑ کیوں لگا رہے ہو، راونڈ کی طرف کیوں دوڑ لگا رہے ہو؟ دوڑ لگاؤ، اپنوں کے پاس لگاؤ۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ادھر ہی سعودیہ کے اندر بھی بڑی آزادی، بہت آزادی آ گئی۔ اللہ عجم کو جزائے خیر دے، اللہ دارالعلوم دیوبند کو جزائے خیر دے، مولانا الیاس کاندھیلوی کو قرآن کو سینے سے لگاؤ، محتاج مرنے سے پہلے